اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم حضرت اسحاق علیہ السلام کے قصے کا دوسرا حصہ بیان کر رہے ہیں۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، بہت مہربانی ہوگی۔ تو قصہ شروع کرتے ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ماں کی جدائی کی وجہ سے بہت پریشان ہیں، کیوں نہ اس کی شادی کر دی جائے۔ تم حیران جاؤ، اور اسحاق علیہ السلام کے لیے میرے بھائی ناہور کی اولاد میں سے کوئی رشتہ تلاش کرو۔ آزر نے یہ سنا تو اپنے آقا کا حکم بجا لانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے سامان سفر باندھا اور حران کی طرف روانہ ہو گیا۔ آزر اونٹ پر سامان لادے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ حران پہنچا اور ایک چشمے کے قریب ٹھہرا۔ آزر نے دیکھا کہ ایک لڑکی پردہ کیے ہاتھوں میں پانی کی گاگر پانی بھرنے کے لیے چشمے پر آئی۔ اس کی حیا اور چال دیکھ کر آزر نے سوچا، کاش یہ لڑکی میرے آقا کے بھائی ناہور کی اولاد میں سے ہوتی کہ میں اس کا رشتہ اسحاق علیہ السلام کے لیے طلب کر سکوں۔ لڑکی نے چشمے سے برتن میں پانی بھرا اور سر پر رکھا۔ آزر آگے بڑھا اور اس سے پینے کے لیے پانی طلب کیا۔ لڑکی نے فوراً اسے پانی پلا دیا۔ آزر اس لڑکی کے حسن اخلاق سے بڑا متاثر ہوا۔ اس لڑکی کا نام پوچھا تو اسے پتہ چلا کہ نام رفقہ ہے اور وہ ناہور کے بیٹے بطویل کی بیٹی ہے۔ آزر کی دلی تمنا پوری ہو گئی تھی۔ اس نے دل میں ارادہ کر لیا کہ وہ بطویل سے اسحاق کے لیے اس لڑکی کا رشتہ مانگے گا۔ آزر نے لڑکی کو 10 مشکال سونے کے 2 کڑے دیے اور کہا، بیٹی میں اس شہر میں مسافر ہوں، کیا تمہارے ہاں مجھے رات گزارنے کے لیے جگہ مل جائے گی؟ لڑکی نے ٹھہرے لہجے میں جواب دیا، کیوں نہیں، ہماری حویلی بہت بڑی ہے، وہاں آپ کے اونٹوں کے لیے بھی جگہ مل جائے گی۔ یہ کہہ کر وہ لڑکی وہاں سے چلی گئی۔ رفقہ نے گھر جا کر سارا ماجرا اپنی ماں کو سنایا۔ پھر اس نے ماں سے کہا، آپ میرے بھائی لابن کو بھیجیں تاکہ وہ ان مہمانوں کو یہاں لے آئے۔ ماں نے لابن کو روانہ کیا۔ لابن جلد ہی چشمے کے پاس پہنچ گیا اور انہیں اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہا۔ آزر اپنے ساتھیوں اور اونٹوں کے ساتھ لابن کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ لابن کی حویلی بہت بڑا قلعہ نما تھی۔ اونٹوں کو ایک الگ جگہ باندھ دیا گیا، ان کے پالن اتار دیے گئے، مہمانوں کا مہمان خانے میں بندوبست کر دیا گیا، انہیں وضو کے لیے پانی فراہم کر دیا گیا۔ جب مہمان ہاتھ منہ دھو چکے تو ان کے آگے دسترخوان پر کھانا چن دیا گیا۔ سب نے پہلے کھانا کھایا، پھر اللہ کے ہاں سجدہ ریز ہو گئے۔ رات ہو چکی تھی، ویسے بھی تمام مسافر تھکے ہوئے تھے، اس لیے آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور جلد ہی نیند کی آغوش میں جا اترے۔ اگلی صبح فجر کے وقت ان کی آنکھ کھلی۔ وضو کر کے سب نے اللہ رب العزت کی عبادت کی۔ کچھ دیر بعد لابن بھی پہنچ گیا۔ اس نے مہمانوں کو سلام کیا۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد لابن اٹھ کر زنانہ خانے میں چلا گیا اور ان کے کھانے کے لیے
خشک میوہ جات اور دودھ لے آیا۔ مہمان ناشتے سے فارغ ہوئے تو لابن کا باپ بتابیل بھی آ گیا۔ بتابیل نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا۔ حال احوال پوچھنے کے بعد اس نے مہمانوں سے ان کے آنے کا مقصد پوچھا۔ آزر نے کہا، میں ابراہیم علیہ السلام کا خادم آزر ہوں اور انہوں نے مجھے آپ ہی کے پاس بھیجا ہے۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ اپنے بیٹے اسحاق کا رشتہ آپ کے خاندان کی بیٹی سے کرے۔ بتابیل نے اپنے چاچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سنا تو اسے بے حد خوشی ہوئی۔ اس نے اپنے بیٹے لابن کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ لابن بھی اس رشتے پر خوش تھا۔ اس نے فوراً اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ اب بتابیل اور لابن نے کہا، یہ تو سب اللہ رب العزت کی طرف سے ہے، بھلا ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ آپ رفقہ کو اپنے ساتھ لے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہمارے لیے تو یہ خوشی کی بات ہے۔ یہ سنتے ہی آزر کے لبوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ اس نے بتابیل اور لابن کا شکریہ ادا کیا، پھر اللہ رب العزت کے آگے سجدہ ریز ہو گیا۔ یہ کام اتنا آسانی سے ہو گیا تھا۔ اب آزر نے سونے اور چاندی کے کچھ زیورات اور عمدہ پوشاکیں بتابیل کے اہل خانہ کو ہدیہ دیں۔ وہ پورا دن انہوں نے حران میں گزارا۔ اگلے دن وہ رفقہ کو لے کر روانہ ہو گئے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ قافلہ جبروان پہنچ گیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قافلے کے آنے کی خبر ملی تو انہوں نے قافلے کو خوش آمدید کہا اور اگلے روز رفقہ کا حضرت اسحاق علیہ السلام کے ساتھ نکاح کر دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، کئی سال ہو گئے، حضرت رفقہ کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اسی دوران اللہ رب العزت نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبوت کے لیے چن لیا اور آپ کو کنعان کے لوگوں کی ہدایت کا حکم ملا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کنعان یعنی فلسطین کے لوگوں کو اللہ رب العزت کے دین کی طرف بلانے کے لیے روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر ان گمراہ لوگوں کو اللہ رب العزت کا پیغام پہنچانے لگے۔ ابھی آپ کی شادی کو کچھ عرصہ ہو گیا تھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام دن رات لوگوں کو دعوت حق دینے میں مصروف رہتے تھے۔ 20 سال میں جب آپ کی شادی کو ہوئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو ایک بیٹا عطا کیا جس کا نام عزو رکھا۔ اس کے بعد دوسرا بیٹا پیدا ہوا تو اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام بوڑھے ہو گئے اور انہیں نظر بھی کم آنے لگا تو انہوں نے ایک دن عزو سے کہا، بیٹا جا کر شکار کر کے لاؤ اور مجھے لذیذ کھانا کھلاؤ۔ یہ سن کر عزو شکار کے لیے چلا گیا۔ اسی دوران حضرت یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بابا جان نے اچھا کھانا کھانے کے لیے خواہش ظاہر کی ہے۔ انہوں نے ایک خوب موٹی بھیڑ ذبح کی، اس کے کباب بنائے، اس کے کباب بنا کر آپ کو کھلائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے انہیں دعا دی جس کی وجہ سے بعد میں اللہ رب العزت نے انہیں نبوت عطا کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام جب 160 سال کے ہوئے تو ان کا آخری وقت آ پہنچا۔ انہیں جبروان میں ان کی والدہ حضرت سائرہ علیہ السلام کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ اس قصے میں کوئی غلطی کوتاہی کمی پیشی ہو گئی ہے تو اللہ ہمیں معاف فرمائے، آمین۔ یا رب العالمین، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب اور شیئر لازمی کریں۔ اللہ حافظ۔